بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ قیام پاکستان کا اعلان ہو چکا تھا اور مسلمان ہند ہجرت کے لیے رہتے سفر باندھ رہے تھے۔ بہت سے ایسے تھے جنہوں نے فسادات کی بو پا کر پہلے ہی ہجرت کر لی، اور بہت سے ایسے تھے جو ہندو سے اچھائی کی توقع پر حتمی فیصلے کے منتظر تھے۔ اب سر پر کھڑی مصیبت کو دیکھ کر اسباب سمیٹ رہے تھے۔ سریا کی بیوگی کے زخم سے ابھی لہو رس رہا تھا کہ اسے ہجرت کا بھی زہر پینا پڑا۔ وہ تو اپنے پیارے شوہر کی قبر چھوڑ کر جانے پر بالکل آمادہ نہیں تھی، لیکن ساس سسر کے سمجھانے پر اس کے آگے یہ جواز پھیکے پڑ گئے۔ اگرچہ زمینیں اور اپنا گھر چھوڑنا ان کے لیے بھی سہانے روح تھا، مگر جوان بہو اور پریوش پوتیاں ایسی نہیں تھی جن کے لیے وہ کوئی ناعاقبت اندیشہ فیصلہ کرتے۔ رمضان نے اپنی تمام جائیداد کے کاغذات سنبھالے، سونا چاندی زیورات اور چند جوڑے کپڑوں کی گٹھری بنائی، بیوی اور بہو کو ہدایت کی کہ رات کو نکلنا ہے، وہ تیار رہیں۔ بوڑھے رمضان نے اس مصیبت کی گھڑی میں ہاتھ منہ چھوڑنے کی بجائے عقل سے کام لیا۔ اسے معلوم تھا کہ خطرہ صرف جان کا نہیں بلکہ عزت کا بھی ہے۔ ایک ماہ پہلے اکلوتا بیٹا ہیضے کے مرض کی وجہ سے ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ وہ اپنے پیچھے ایک بیوی کے علاوہ 4 بیٹیاں بھی چھوڑ کر گیا تھا۔ بڑی پوتی 16 سال کی تھی، اس سے اگلی 14 سال کی اور 2 جڑواں 11 سال کی تھی۔ چاروں حسن میں با کمال تھی، ابھی کم سن تھی، لیکن دادا دادی انہیں چھپا کر اپنے پڑوں میں سمیٹ کر رکھتے تھے۔ زمانے کے سرد غم سے بچانے کے لیے بوڑھے رمضان کو بیٹے کے غم سے منہ موڑ کر اس کے حصے کی ذمہ داری نبھانی پڑ رہی تھی۔ آنے والی رات چاند کی آخری تاریخوں کی رات تھی۔ اندھیرے کا فائدہ لیتے ہوئے یہ 7 نفوس بڑی خاموشی سے نکلے۔ ان کی برادری اور آس پڑوس کے باقی گھرانے بھی مشترکہ فیصلے کے بعد اسی رات روانہ ہو رہے تھے۔ گاؤں کے باہر ایک جگہ مقرر تھی جہاں سب نے ملنا تھا۔ رات عشاء کی نماز رمضان نے مسجد کی بجائے گھر پر پڑھی۔ گھر کے تمام لوگ سر شام کھا پی کے بلکہ سفر کے لیے کافی سامان تیار پہلے ہی سے کر چکے تھے۔ اب نماز کے بعد دعاؤں میں مشغول تھے۔ سریا کی آنکھوں کے ساتھ دل بھی رو رہا تھا۔ شوہر کے بعد اب وطن بھی چھوٹ رہا تھا۔ یہ ایک انفرادی نہیں بلکہ قوی فیصلہ تھا جس میں تبدیلی بالکل ممکن نہیں تھی۔ تمام چھوٹی بچیوں کو برقع پہنائے، کھانے اور دیگر سامان کی گٹھریاں باہوں میں سمیٹ کر یہ سب خاموشی سے چل رہے تھے۔ ابھی تک کسی کو ان کے جانے کی کوئی خبر نہ ہو سکی تھی۔ کچھ دیر کے بعد یہ سب مقررہ جگہ پر جمع ہو گئے۔ اب آگے کا سفر شروع ہوا۔ تمام رات چلتے رہے یہاں تک کہ خطرے کے مقام سے دور آ گئے۔ لو پھوٹنے کے وقت سب رک گئے، کچھ وقت سستایا، کھایا پیا، اس کے بعد پھر چل پڑے۔ یہ قریباً اسی فرد کا قافلہ تھا، سب ایک ہی گاؤں کے تھے، اکثریت رشتے دار تھے۔ 2 دن یوں ہی چلتے گزر گئے۔ خوش قسمتی سے بلوائیوں سے بھی سابقہ نہ پڑا۔ پھر انہیں فوجیوں کا ٹرک مل گیا جس نے انہیں بحفاظت بارڈر کے قریب چھوڑ دیا۔ قافلے والوں کو خیریت سے پہنچ جانے پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اب تک جتنے بھی لوگ جانے کے لیے نکلے تھے اکثریت جنونیوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ لڑکیاں اغوا ہو گئی۔ یہ موجہ صرف انہی کے ساتھ ہوا کہ یہ جتنے بھی تھے سب کے سب ارض پاک میں پہنچ گئے۔ رمضان اپنی متاع کے لیے بغیر منزل پر پہنچنے پر بار بار سجدہ شکر بجا لا رہا تھا، لیکن ابھی مصیبتیں باقی، مہینہ بھر کیمپ میں رہنا امتحان سے بڑھ کر تھا۔ اس افراتفری اور بے سر و سامانی کے عالم میں بھی بہت سے ایسے تھے جو گدھ کی طرح نظریں جمائے بیٹھے تھے، لیکن رمضان اپنے بیٹے کی آبرو بچانے کے لیے کلیم کے کاغذات اٹھائے بھاگ دوڑ میں لگا ہوا تھا۔ یہ مشقت اس کی عمر سے مطابق نہیں رکھتی تھی، لیکن وہ اپنے خاندان کا واحد مرد تھا۔ بوڑھا ہوا تو کیا، خیر مہینے سے کچھ دن اوپر اسے رہنے کا ٹھکانہ مل ہی گیا۔ شہر میں صاحب حیثیت ہندو کی کالونی میں اسے کوٹھی لاٹ ہو گئی۔ قبضہ ملتے ہی اس نے گھڑی بھر رکنا مناسب نہ سمجھا اور اہل و عیال کو لے کر کوٹھی میں آ گیا۔ یہ شہر کے گنجان حصے سے ہٹ کر صرف صاف ستھرا اور سبز علاقہ تھا، جہاں تقسیم سے پہلے پڑھے لکھے اور رئیس زادے ہندو رہتے تھے۔ رمضان احمد کو اپنی کل املاک جو وہ ہندوستان چھوڑ آیا تھا اس کے بدلے میں یہ کوٹھی ملی تھی۔ یہ ایک شاندار، وسیع اور ملحقہ باغیچے کے ساتھ کوٹھی تھی۔ حالانکہ
رہائش کے تمام سامان بھی موجود تھے، کچن میں برتن بھی تھے۔ یہ سب اس وجہ سے تھا کہ یہ جس ہندو کی رہائش تھی وہ سرکاری اثر و رسوخ والا ہندو تھا۔ ضروری سامان لینے کے بعد اس نے خود پورے گھر کو لاک کیا تھا اور چابیاں ایک سرکاری عہدے دار کے سپرد کی اور تاکید کی کہ گھر کو چھیڑا نہ جائے۔ وہ کچھ ذاتی اشیاء چھوڑے جا رہا ہے جنہیں وہ بعد میں آ کر لے جائے گا۔ عہدے دار نے اس کے جانے کے بعد تمام کوٹھی کا بغور معائنہ کیا، لیکن فرنیچر اور کچن کے سامان کے علاوہ کوئی قابل ذکر چیز نظر نہ آئی۔ اب یہ گھر اسی حالت میں رمضان احمد کی ملکیت تھا۔ پہلے دن تو انہوں نے محض آرام کرنے میں گزارا، کھانا بھی باہر سے منگوا کر کھایا۔ اب اگلے دن سب نے تمام گھر کا جائزہ لیا۔ گھر کسی حد تک ہندوانہ طرز تعمیر پر تھا، تاہم بہت بڑا اور پر آسائش تھا۔ ہر چیز موجود تھی، بستر، برتن، چارپائی، فرنیچر، پردے، غز جو بھی تھا ان کے لیے بہت تھا، لیکن جگہ جگہ ہندو مذاہب کی نشانیاں موجود تھی۔ رمضان اپنے ساتھ سونا، چاندی اور رقم بھی لایا تھا۔ اس نے سب سے پہلے بازار جا کر کھانے پکانے کا سامان خریدنے کا ارادہ کیا۔ بہو اور پوتیوں کو گھر کی صفائی کا کہا اور یہ بھی کہا کہ یہاں جتنی بھی ہندو مذہب کی نشانیاں ہیں انہیں ختم کر دو، کیونکہ اب ہم رہیں گے تو ماحول بھی ہمارے عقائد کے مطابق ہونا چاہیے۔ سریا اور اس کی بیٹیوں نے پہلے تمام گھر کے معائنہ کا سوچا۔ گھر میں بہت سارے کمرے تھے جن میں سے بیشتر کو ابھی کھولا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے جھاڑو اور صفائی کا سامان لیا اور کام کا آغاز کیا۔ سب سے بڑی بیٹی عابدہ کے ذمہ پانی لانے کا کام تھا۔ یہاں ایک ہینڈ پمپ اور پانی کا کنواں دونوں ہی تھے۔ تمام کمرے باری باری کھولے، وہاں صفائی اور جھاڑ پونچھ کرتے گئے۔ ہر کمرے میں اگرچہ بہت زیادہ سامان نہیں تھا، لیکن جو بھی تھا ان کے محدود طرز زندگی سے ہٹ کر اور اچھا تھا۔ قالین، پردے، بہترین پلنگ، کرسیاں اور بہت کچھ سپہر تک وہ پانچوں ماں بیٹیاں سب کر کے فارغ ہو گئی تھی۔ باقی کام اگلے دن پر ڈال کر کھانے کا انتظام کیا اور رات میں جلدی سو گئے۔ کوٹھی کے حکم میں ایک باغیچہ بھی تھا جہاں پھلدار درخت، پھولوں کے پودے اور جھولا بھی تھا۔ کافی دن کی بے توجہی کے باعث سب اجرا اجرا لگ رہا تھا۔ رمضان احمد ایک مالی کو بلا لائے اور باغیچے کی حالت درست کروائی۔ تمام گھر کی درستگی کے بعد سریا اگلے دن چھت پر آئی تو چھت پر بھی 2 کمرے برآمد ہوئے اور ایک غسل خانہ بھی اسے نظر آیا۔ سریا نے نیچے اتر کر سسر کو بتایا، ابا اوپر بھی 2 کمرے ہیں۔ رمضان چابیوں کا گچھا لے کر بہو کے ساتھ اوپر آیا، کیونکہ سریا نے بتایا تھا کہ اوپر کے کمرے لاک ہیں۔ یہاں آ کر تالے دیکھے تو یہ خاصے بڑے تھے اور عام تالوں سے بالکل مختلف تھے۔ سریا نے باری باری تمام چابیاں آزما لی، لیکن یہ لاک تالے نہیں کھلے۔ فی الحال نیچے کا گھر اتنا بڑا تھا، وہی ان کی ضرورت سے زیادہ تھا، سو یہ بات پھر کسی دن پر رکھ دی گئی۔ یہاں آ کر یکسوئی سے رہنا نصیب تو ہوا، سب کے حوص بحال ہو گئے۔ اب آئندہ کے بارے میں سوچا جانے لگا۔ سب سے اہم سوال بوڑھے رمضان کے سامنے یہ تھا کہ سب کا پیٹ پالنے کے لیے کیا کیا جائے۔ اگر وہ گھر بیٹھ کر جمع پونجی کھانے لگے تو جلد ہی کلاش ہو جائیں گے۔ عمر ایسی نہیں تھی کہ وہ مزدوری ہی کر لیتا، آخر پوتیوں کو رخصت بھی کرنا تھا۔ یہ ساری فکریں اس کی ذات کی تھی، جبکہ بچیاں اتنے شاندار گھر میں آ کر بہت خوش تھی۔ پہلے وہ چاروں ایک کمرے میں رہتی تھی، اب اتنے کمرے تھے کہ انہیں اپنا اپنا کمرہ چننا مشکل تھا۔ عابدہ نے باغیچے کی جانب والا کمرہ لے لیا، ساجدہ نے ماں کے ساتھ والا کمرہ لے لیا، جبکہ دونوں چھوٹیوں نے دادا دادی کے بالکل سامنے والے کمرے میں رہنا پسند کیا۔ چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ دادا دادی کی کافی لاڈلی تھی۔ رمضان احمد نے اپنی بیوی اور بہو سے مشورہ کیا کیا جائے، کیونکہ اسے تو صرف ذمہ داری آتی تھی۔ بہرحال طے یہ پایا کہ وہ کالونی میں کوئی دکان کرائے پر لے کر دکانداری کرے۔ یہ نسبتاً آسان کام ہوگا، مدد کے لیے کسی لڑکی کو رکھ لیں۔ اس طرح پہلے دکان دیکھی گئی۔ اتفاق سے بیشتر دکانیں تو مقامی لوگوں کے پاس تھی، لیکن ایک دکان مل ہی گئی۔ ساتھ لائے ہوئے زیورات بیچ کر سامان ڈلوایا۔ غریب آدمی کی ایک نوعمر لڑکی کو ملازم رکھ کر کام کا آغاز کر دیا۔ اس طرح ایک مہم تو سر ہوئی تو زندگی کو معمول پر آتے اور ان کو یہاں رہتے 3 ماہ ہونے والے تھے۔ اب تک سب ٹھیک ہی جا رہا تھا، لیکن آئندہ کیا ہونے والا تھا یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ دونوں چھوٹی رضیہ اور صفیہ کو اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ سریا کی عدت بھی پوری ہونے والی تھی۔ سریا کے ساتھ سردار بیگم اب ارد گرد کی کوٹھیوں میں آنے جانے لگی تھی، تاکہ کچھ جان پہچان ہو اور مخلے داری کا تعلق قائم ہو سکے۔ آتی سردیوں کے خوشگوار دن تھے۔ عابدہ کا دل یوں ہی چاہا کہ وہ اوپر چھت پر جائے۔ کام تو وہ ماں کے ساتھ مل کر نپٹا ہی چکی تھی۔ سادہ پچھوارے باغ میں بیٹھی چادر کاڑ رہی تھی۔
आबदा ऊपर आ गई। उसका इरादा छत का जायजा लेना था। साथ ही सोचा कि जब तक धूप में तेजी नहीं आती वो धूप ही सेंक लेगी। काफी वसी छत थी, सारी की सारी पुख्ता दीवारें कदरें ऊंची थी, लेकिन फिर भी इर्द गिर्द सब बआसानी देखा जा सकता था। बहुत देर तक वो घूमकर यहाँ वहां देखती रही, इलाके की खूबसूरती से महफूज होती रही। फिर दिल भर गया तो बैठने के लिए किसी चीज की तलाश में निगाहें घुमाई तो छत की मगरबी जानिब बने हुए 2 कमरों के बरामदे में उसे 2 मुंडे दिखाई दिए। वो जाकर एक मूड़ा उठा लाई जो कि गिद्ध से अटा हुआ था, दुपट्टे के पल्लू से झाड़ा और धूप में आके बैठ गई। नरम गरम धूप अब अच्छी लग रही थी। फिर वो लाकशुदा कमरों की जानिब देखकर सोचने लगी कि दादा ने इन्हें नहीं खुलवाया, भला ये भी खुलवा कर देख लेते, गर्मियों में हमारे लिए एक यहाँ ऊपर सोने की जगह बन जाती। अब दोपहर में काफी तेजी आ रही थी। वो कमरे के दूसरी जानिब मुंह करके बैठी तो सामने नजर गई। देखा तो एक बहुत बड़ा और स्याह सांप फन उठाए खड़ा था। सांप इस कदर बड़ा और मोटा था कि आबिदा ने चीखने के लिए मुंह खोला, लेकिन हलक से आवाज न निकली। सांप मुसलसल उसकी जानिब देख रहा था। लाशऊरी तौर पर आबिदा भी उसकी तरफ निगाहें लगाए बैठी थी। उस सांप की दहशत थी या सहर की वो हिल ना सकी, न चीख सकी। न जाने कितने लम्हे बीत गए, फिर वो सांप रिंगता हुआ कमरों की जानिब जाने लगा। आबिदा उसी लम्हे त्रांस से निकलती और तीर की तरह लिपकती हुई सीढ़ियां उतर गई। आबिदा ने इससे पहले कभी इतना बड़ा सांप नहीं देखा था। वो सीधी दादी और दादा के पास आई। वो इतना हाँप रही थी कि उसे ठीक से बोला भी ना जा सका। बमुश्किल वो 2 लफ्ज अदा कर पाई, सांप, छत। सुरैया और उसकी सास सांप का सुनते ही खौफजदा हो गई। दादी जल्दी से उठी और पड़ोस वाली कोठी से एक लड़का बुला लाई। फिर सुरैया ने एक बड़ा सा डंडा लड़की को दिया और खुद भी पकड़ लिया। छत पर वो सब आ गए। आबिदा भी 2 अफराद की ढारस से साथ ही आ गई। फिर सबने तमाम छत का कोना कोना देख लिया, लेकिन कहीं भी उन्हें सांप नजर न आया। आबिदा ने कमरों की जानिब इशारा करके कहा, उसने इस जानिब सांप को जाते देखा था। कमरे तो बंद थे। उन्होंने हर तरफ ठोंक बजाकर देखा, लेकिन उन्हें कोई भी सुराख नजर न आया जहां से आबिदा की बताई हुई जिसामत का सांप घुस सकता था। पड़ोसी लड़का हामिद ने सुरैया से कहा, खाला जितना बड़ा नाग बाजी बता रही हैं वो यहाँ तो घुस नहीं सकता, अलबत्ता नीचे उतर गया होगा। वैसे भी बाजी कहती है कि नाग नुकसान पहुंचाए और हमला किए बगैर चला गया है तो डरने वाली कोई बात नहीं। हो सकता है कि नाग वैसे ही आया हो, इन्हें देखकर पलट गया हो। अब कोई मसला हो तो मुझे बुला लीजिएगा। ये कहकर वो लड़का चला गया। वो दोनों भी नीचे आ गई, लेकिन सबके दिल में डर बैठ गया। दादी ने कहा कि आ लेने दे तेरे अब्बा को, इनसे कहती हूँ कि ऊपर वाले कमरों के ताले तरवा कर वहां भी सफाई करवा ले। ये ना हो कि हाली घर में कोई सांप वगैरह घुस गया हो। ये बच्चियों वाला घर है। दोपहर में स्कूल से रजिया और सफिया भी आ गई तो दादी ने दोपहर के खाने पर सबको सख्ती से मना कर दिया कि ऊपर कोई भी ना जाए और बहू को हिदायत की कि तमाम एहतियाती तदाबीर करे। एक बार फिर सारे घर की सफाई करो और लिहाफ भी निकलवा के इनके इस्तर धोकर फिर इस्तेमाल करो, क्योंकि ये सब इनसे पहले हिंदू के इस्तेमाल में था। एक बार फिर पा करके इस्तेमाल में ले आओ। एक बार फिर सब काम में जुट गई। रात रमजान अहमद घर आए तो सारा वाकया उनके सामने बयान किया गया। उन्होंने भी कहा कि कल वो अपने मुलाजिम लड़के को घर भेजेंगे। वो आकर ताले तोड़ जाएगा और साथ ही कमरों की सफाई भी करके चला जाएगा। अगले दिन दुकान का मुलाजिम लड़का हमीद 10 बजे के बाद आ गया। 18-19 साल का मेहनती और सेहतमंद लड़का था और उसकी सास उसे लेकर ऊपर आई। साथ ही 5 शेर का बड़ा सा डंडा भी था। उसने बारी बारी दोनों कमरों के ताले तोड़े जो कि बहुत जान मारी के बाद टूटे। सुरैया ने चंद लम्हे बाद सोचा। हमीद से कहा, बेटा तू रुक, मैं अंदर जाती हूँ। ये कहकर उन्होंने कुंडा खोला और अल्लाह का नाम लेकर कमरे में दाखिल हो गई। पहले तो अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ नजर न आया। फिर आंखें देखने के काबिल हुई तो देखा कि कमरा तकरीबन खाली था, लेकिन दरमियाने साइज के लकड़ी के 4-5 संदूक ऊपर नीचे और कुछ दीवार के साथ रखे हुए थे। सबके साथ अच्छी तरह से बंद थे। इनके अलावा कोई चीज नहीं थी। सिर्फ एक दीवार के साथ कुछ ऐसा सामान जैसे लकड़ी के दानों की माला, बुझे दिए, मुरझाए फूल और सिंदूर की डबिया पड़ी थी, जैसे यहाँ कोई पूजा या वजीफा करता रहा हो। उन्होंने बाहर आकर हमीद से कहा कि अंदर पड़े बक्सों को खोले नहीं, बस इधर करके कमरे की सफाई कर दे। हमीद झाड़ू पूछा लेकर अपने काम में लग गया। सास के कहने पर बहू ने जवाब दिया, अम्मा लकड़ी के संदूक है, मालूम नहीं इनमें क्या हो। कल सुबह अब्बा की मौजूदगी में खुलवाऊंगी, ना मालूम इसके सामने खोलना मुनासिब है भी या नहीं।
ساس نے بھی سمجھنے کے انداز سے سر ہلا دیا۔ پھر سریا نے دوسرے دروازے کو کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ ان کی توقع کے بالکل برعکس تھا۔ صاف ستھرا اور پرتاش خوبصورت پلنگ پر دبیز گدا اور اعلیٰ پوش بھاری پردے، قیمتی قالین، چھت کے ساتھ لٹکتا بیش قیمت فانوس، ابنوس کی لکڑی کی نقش و نگار والی خوبصورت میز، غرض یہ سب بہت ہی شاندار تھا۔ صفائی سے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کمرہ مہینوں سے بند ہو، حتیٰ کہ پلنگ کی ہلکی ہلکی شکنوں سے ایسے لگتا تھا کہ ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہو۔ یہ سب دیکھ کر دونوں پریشان ہو گئی، فوراً باہر آئی اور کمرہ بند کر دیا۔ پریشان کن امر یہ تھا کہ انہوں نے اپنے سامنے تالا تروایا تھا، پھر کمرے کے اندرونی منظر نے انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ بہرحال وہ خاموش رہی۔ حمید کچھ دیر بعد صفائی کر کے نکل آیا۔ صفائی کا سامان اس نے ایک تھیلی میں ڈال کر انہیں پکڑایا اور دوسرے کمرے کی صفائی کا پوچھنے لگا تو سریا نے منع کر دیا۔ پھر تیلا اسی کمرے میں رکھ کر دروازہ بند کر کے تینوں نیچے آ گئے۔ دوپہر کا کھانا عابدہ اور ساجدہ نے تیار کر دیا تھا۔ اس لڑکے کو کھانا کھلا کر سسر کا کھانا باندھ کر دیا اور شکریہ ادا کر کے بھیج دیا۔ سریا کو معلوم تھا کہ لڑکیوں کو اوپر کے کمرے دیکھنے کا بڑا تجسس ہے، لیکن اس نے سختی سے سب کو کہا کہ کوئی بھول کر بھی اوپر نہ جائے۔ رات میں رمضان احمد آئے تو بہو نے کھانا رکھا، ہاتھ دھلائے اور پاس بیٹھ گئی۔ رمضان نے جیسے ہی کھانا ختم کیا تو سریا حقہ تازہ کر کے لے آئی اور ان کے قریب لا کر رکھ دیا۔ پھر دن میں دیکھے جانے والی ساری صورتحال ان کے سامنے رکھی۔ ابا صبح جانے سے پہلے صندوق خود دیکھ لیں، نہ معلوم ان میں کوئی ایسی ویسی چیز نہ ہو۔ کاش اللہ مجھے ایک بیٹا ہی دے دیتا، بڑھاپے میں آپ پر اور میرا اور میری بچوں کا بوجھ بھی آن پڑا ہے، یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ اگلی صبح نماز کے لیے بیدار ہوئے۔ رمضان مسجد چلے گئے، باقیوں نے گھر پر نماز پڑھی۔ عابدہ اور ساجدہ تلاوت کے بعد پھر سو گئی۔ رضیہ اور صفیہ اسکول کے لیے تیار ہونے لگی۔ سریا سب کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ ناشتے کے بعد حمید آ گیا، بچوں کو اسکول چھوڑنے چلا گیا۔ سریا صندوقوں کو کھولنے کے لیے ہتھوڑی نکال کر لے آئی۔ حمید واپس آیا تو رمضان نے دکان کی چابیاں پکڑائی اور خود بعد میں آنے کا کہہ کر روانہ ہوا۔ اس کے بعد تینوں اوپر آ گئے۔ سب سے پہلے سریا نے اس کمرے کا دروازہ کھولا جو کسی کی خوابگاہ معلوم ہوتا تھا، لیکن یہ کیا، دروازہ باہر سے کنڈا ہٹانے کے باوجود نہیں کھلا۔ اس نے ہر طرح سے زور لگا کر دیکھ لیا مگر وہ دروازہ نہیں کھلا۔ رمضان یہ سب دیکھ رہے تھے، انہوں نے سریا کو منع کر دیا۔ اب انہوں نے دوسرا دروازہ کھولا اور اندر رکھی لکڑی کی پیٹیاں سسر کو دکھائی۔ پھر انہوں نے انہیں کھولنا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی کوشش سے ایک صندوق کھل گیا۔ رمضان نے دیکھا اس میں بہت سی کتابیں رکھی تھی، سب کی سب سنسکرت زبان میں تحریر تھی اور خاصی پرانی بھی تھی۔ اس پر ڈھکن واپس رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا کھولا تو اس میں جلے ہوئے کپڑوں کے ٹکڑے تھے۔ سب نے حیرت سے دیکھا کہ جلے ہوئے ٹکڑوں کو بھلا اس قدر سنبھال کر صندوق میں بند کر کے رکھنے کی کیا ضرورت۔ بہرحال اسے بھی ایسے ہی رہنے دیا گیا۔ اگلا صندوق سائز میں سب سے چھوٹا تھا، اسے کھولا تو اس میں چاندی کے بہت سارے برتن چمکتے ہوئے ایسے کہ ابھی استعمال نہ ہوئے ہوں۔ اب آخری صندوق رمضان نے خود کھولا۔ سریا اور سردار بیگم کو پیچھے کھڑا ہونے کو کہا۔ احتیاط سے اسے بھی کھولا تو اس میں دلہن کا بہت قیمتی اور خوبصورت لباس تھا، ساتھ میں مکمل زیورات تھے۔ رمضان احمد نے اسے ہاتھ لگائے بغیر یہ صندوق بھی بند کر دیا، پھر اٹھ کر باہر آ گئے۔ انہیں نکلتا دیکھ کر وہ دونوں خواتین بھی باہر آ گئی۔ سریا نے دروازہ بند کر دیا۔ رمضان نے دونوں کو مخاطب کر کے کہا، میری عمر 70 کے قریب ہے، میں تمام عمر ہندو کے ساتھ رہا ہوں، ان کا مذہب پر اسرار سا ہے، ان میں ایسی بہت سی رسوم اور مذہبی وظائف ہیں جو یہ دوسروں سے پوشیدہ رکھتے ہیں۔ ہمارا یہ گھر بھی ہم سے پہلے کسی ہندو کا تھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے دور رہنا چاہیے، یہ کسی اور ہی چکر کی نشاندہی کر رہی ہیں۔ اگر کسی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتے تو جب تک میں کسی صاحب علم اور روحانی شخصیت کو تلاش نہیں کر لیتا تم ان کمروں سے دور رہو اور بچوں کو بھی دور رکھو۔ اس کے بعد سب خاموشی سے نیچے آ گئے۔ رمضان احمد کا اپنے اہل خانہ پر خاصا دبدبہ اور احترام تھا۔ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اوپر کے کمرے سے لا تعلقی اختیار کی جائے تو یہی ہونا تھا۔ ان کے جانے کے بعد دادی نے عابدہ اور ساجدہ کو اچھی طرح سے سمجھا دیا کہ اب وہ اوپر جائیں بھی تو بھولے سے کمروں کو کھول کر یہ دیکھنے کی کوشش نہ کی جائے، اور دونوں چھوٹیوں کو خاص طور پر سمجھایا گیا۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ سریا کو سسر تمام آمدنی لا کر دیتے، وہی گھر اور مکان کے پیسوں کا حساب رکھتی اور نظم و ضبط سے گھر چلاتی، بلکہ وہ دونوں بڑی لڑکیوں کی شادی کے لیے پس انداز بھی کر رہی تھی۔ اس عالیشان کوٹھی میں آ کر رہنے پر وہ اور اس کی بیٹیاں خوش تو بہت تھی، کیونکہ
انداز زندگی بھی بدلا تھا، ساتھ ہی ان کی برادری کے لوگوں پر ان کے گھر کی دھاک بھی بیٹھ گئی تھی اور انہیں یہاں کوئی تکلیف بھی نہیں تھی، لیکن اوپر کی منزل کا اصرار بے چین کر دیتا کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ شدید سردی کا موسم آ چکا تھا، اکثر دھند ہی رہتی تھی۔ ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی تھی کہ ثریا کی آنکھ کھل گئی۔ اسے اندازہ نہ ہوا کہ کوئی بیدار ہوا ہے، پھر یہ سوچ کر اٹھ گئی کہ فجر کی اذان تو ہونے ہی والی ہے۔ وہ اٹھ کر سب کے لیے پانی گرم کر دے۔ کمرے میں ہلکی روشنی کی لالٹین جا رہی تھی۔ اس نے لالٹین کی روشنی بڑھا دی اور کنویں سے پانی نکالنے کے لیے بالٹی اٹھا کر کنویں کی جانب چل دی۔ کنواں سیڑھیوں کے سامنے تھا۔ پانی نکال کر پلٹی تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا، کم از کم 10 فٹ لمبا سانپ سیڑھیوں سے اوپر جا رہا تھا۔ وہ پانی رکھ کر جلدی سے سیڑھیوں کی طرف آئی۔ اس کے قدموں کی آواز سے سانپ نے پھن اٹھا کر اسے پلٹ کر دیکھا۔ ثریا کی روح فنا ہو گئی، لیکن اگلے لمحے سانپ اوپر چلا گیا۔ ثریا نے جلدی سے بالٹی اٹھائی اور کچن کے دروازے کے پاس پٹکی۔ اتنے میں اذان شروع ہو گئی اور بھاگ کر سسر کے کمرے میں گئی اور انہیں اٹھایا۔ ابا اٹھو، میری بات سنو۔ ابا ہمارے اوپر واقعی کوئی رہتا ہے۔ رمضان ہڑبڑا کر اٹھے۔ کیا ہوا پتر، کیوں گھبرائی ہوئی ہے؟ اتنے میں سردار بیگم بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ثریا نے کہا، ابا میں وضو کے لیے پانی نکالنے پلٹی تو سیڑھیوں پر ایک بہت بڑا ناگ اوپر جا رہا تھا۔ اس نے مجھے پلٹ کر دیکھا بھی، لیکن کہا کچھ نہیں اور تیزی سے اوپر کی طرف چل پڑا۔